اسماء ناظرین ڈیلی جھنگ کے ساتھ رانا محمد سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں گاڑ مہاراجہ مریم نواز ہاسپٹل۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر وحید صاحب۔ سر پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیں کہ ذرائع کے طرف سے معلوم ہوا کہ یہ ہاسپٹل جو ہے 15 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ ابھی تک تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، ہاں کچھ معاملات ہمارے چل رہے ہیں، لیٹس سی کو کس طرح سے پہنچتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس اطلاعات ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی تک تو اس طرح کی کوئی بھی نیوز جو ہے وہ کنفرمیشن کی طرف تو نہیں ہے، لیکن جیسے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے ہم آپ کو لازمی بتائیں گے۔ ابھی تک کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا بھائی صاحب، سر یہ کیونکہ بتائیں یہ جو ہے نا ہمارے ایم این ایچ کے جو مینیجر ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے اور انہیں کو پتہ ہوگا کیا ایشو چل رہے ہیں ان کے یہاں پہ، کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ زیادہ بتا سکتے ہیں۔ اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں ایز اے یہاں پہ ایم او کام کر رہا ہوں، اور مجھے تو یہی پتہ ہے کہ آج کل مریض کتنے ہیں، میں نے تو مریضوں کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ باقی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہیں، ان کے معاملات اس ہاسپٹل میں کیا چل رہے ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں۔ میں تو اتنا کچھ نہیں بتا سکتا اس بارے اچھا میں۔ بھائی صاحب، ہمارے نا نالج کے لیے آپ ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ یہ جو ہاسپٹل ہے تقریباً 2026 جنوری سے پرائیویٹ ہو گیا تھا، تو یہ حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس ہاسپٹل میں سرجن ڈاکٹر ہوگا، نشے دینے والا ڈاکٹر ہوگا، ڈینٹل ڈاکٹر ہوگا، اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے جو سٹاف ہے، جو نرسنگ، وہ ایکسپیرینس انہیں ہوگا، وہ ایکسپیرینس والا سٹاف آپ کے پاس ہوگا، مگر یہاں پر ہمیں ایکسپیرینس والا سٹاف نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں ریمرس ٹائپ چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس پہلے سرجن بھی تھے، گائنیکالوجسٹ ہیں عمر صاحب، وہ بھی ہمارے پاس تھے، وقاص صاحب تھے، وہ بھی ماشاءاللہ سے جنرل سرجن ہیں۔ اینستھیزیا کے لیے ہمارے پاس ایک نشے والا ڈاکٹر بھی آتے رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی آپریشن تھیٹر کے اندر آتے ہیں، نہ ان کو کبھی الاؤ ہوتا ہے کہ آپریشن تھیٹر کے اندر آ کے آپ دیکھیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ وہ ان کا اپنا کام ہوتا ہے، وہ کر کے چلے جاتے ہوتے ہیں۔ باقی رہ گئی اسٹاف ہمارے پاس ماشاءاللہ سے کوالیفائڈ تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی کوالیفائڈ ہی ہے۔ ہم نے ہر ایک چیز کی ڈاکومنٹ کی اسکروٹنی اپنے آپ سے خود کی ہے، ان کو چیک کی ہے کہ ان کے پاس ڈاکومنٹ آئے کہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں، ورک ایکسپیرینس ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ورک ایکسپیرینس نہیں ہوگا پھر تو انسانی جانوں سے کھیلنے والی بات ہے۔ وہ ہمارے پاس ایسا کبھی بھی کچھ نہیں تھا پہلے بھی ہمارے پاس پہلے کوالیفائڈ اسٹاف تھا، ابھی بھی کوالیفائڈ اسٹاف ہے۔ لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا بھائی صاحب، یہاں پر اب سٹاف بہت کم نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی کم آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ڈاکٹرس ہمارے پاس پورے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمیں 5 ایم اوز، تو ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے، جس طرح سے میری ڈیوٹی آج کل ہے 2 بجے سے لے کر شام کے 8 بجے تک، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی ڈیوٹی کے اوپر موجود ہوں، اسی طرح سے ہر ایک جو عملہ ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کے اوپر موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ایک تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ او پی ڈی اور ایمرجنسی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری یہ جو مت ہے نا، یہ بہت ہی لوگوں کی، یہاں کے لوگوں کی وہ کیا کہہ سکتے ہیں، ایک بری چیز کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تھوڑا سا بھی ہیڈ ایک ہوا ہے، درد ہوا ہے، سر میں آ گئے ہیں جی، کیا ہے جی ایمرجنسی ہے۔ اس چیز کو ایمرجنسی نہیں بولا جاتا۔ ایمرجنسی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، او پی ڈی اور چیز ہوتی ہے۔ او پی ڈی کے اندر ماشاءاللہ سے رش بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایمرجنسی کا رش اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، ایمرجنسی صرف 2 بجے کے بعد ایمرجنسی کھل جاتی ہے اور ایمرجنسی کے مریضوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہیڈ ایک ہوئی ہے، صبح کے وقت ہیڈ ایک تھی جی، شام رات کو 8-10 بجے آ گئے کہ یہ کام اس طرح سے ہو گیا۔ آپ صبح او پی ڈی کے اندر آئیں، آپ او پی ڈی میں چیک کروائیں، وہ چیک نہیں کرواتے۔ یہاں پہ گھر میں کوئی پینڈول کی ایک آدھی گولی لے لیں گے، 2-3 دن ہیڈ ایک ٹھیک رہ گیا، پھر دوبارہ سے آ جائیں گے کہ ابھی رات کے 10 بجے آ جائیں گے، 11 بجے کے بھی ہیڈ ایک ہو رہا ہے، پھر دوبارہ سے انڈیکیشن نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ چیز اس طرح سے سینیریو چلتا ہے پھر۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وحید صاحب موجود تھے، بہت اچھا ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بہت اپنی اچھی ڈیوٹی یہاں پر دی ہے۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، جو سب سے نااہلی ہے ہماری اپنی ہے، کیونکہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم انتخاب کرتے ہیں کہ اس کو ووٹ دے دیں، خوشامد پہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں، ہم سیاسی کا جو صحیح ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ ہاسپٹل پرائیویٹ ہوا تھا ہمارے سیاسیوں کو چاہیے تھا کہ وہ آتے یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون سے ڈاکٹر موجود ہیں، کون کون سا عملہ ہونا چاہیے، ہر چیز کو مینج کرتے، پھر یہاں سے جاتے۔ خدا نہ خواستہ ہمارا یہ ہاسپٹل ہے، اگر یہاں پر سہولتیں موجود نہ ہوگی، ہمارے بچوں کو کچھ ہوگا تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔